السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پہاڑی علاقے میں ایک بزرگ اپنے نوجوان پوتے کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ ہر روز صبح سویرے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پوتا بھی ہمیشہ ان جیسا بننے کی کوشش کرتا۔ ایک دن پوتا کہنے لگا، دادا جان، میں بھی آپ کی طرح قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، اور جو سمجھ آئے جیسے ہی قرآن بند کروں بھول جاتا ہوں۔ ایسے میں قرآن پڑھنے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ دادا جی نے خاموشی سے کوئلوں والی ٹوکری میں سے کوئلے نکال کر انگیٹھی میں ڈالے، پھر ٹوکری پوتے کو دے کر کہا، جا پہاڑ کے نیچے بہتی ندی سے مجھے پانی کی ٹوکری بھر کر لا دے۔ لڑکے نے دادا جی کی بات پر عمل کیا، لیکن واپس پہنچنے تک سارا پانی ٹوکری کے سوراخوں میں سے بہہ گیا۔ دادا جی مسکرائے اور کہا، تم اس دفعہ اور زیادہ تیز قدم اٹھانا۔ یہ کہہ کر پوتے کو واپس بھیج دیا، لیکن اس بار وہ بالٹی میں پانی لے آیا۔ دادا جی نے کہا، مجھے بالٹی نہیں، ٹوکری میں پانی چاہیے، تم ٹھیک سے کوشش نہیں کر رہے۔ اسے پھر نیچے بھیج کر وہ دروازے پر کھڑے دیکھنے لگے کہ پوتا کتنی سعی کرتا ہے۔ لڑکے کو علم تھا کہ سوراخوں بھری ٹوکری میں پانی بھرنا ناممکن ہے۔ بہرحال دادا جی کو دکھانے کے لیے ٹوکری پانی سے بھری اور انتہائی تیزی سے واپس دوڑ پڑا، لیکن پہنچنے تک ٹوکری میں سے پھر پانی بہہ چکا تھا اور وہ خالی تھی۔ لڑکے نے کہا، دیکھا دادا جان، اس میں پانی بھرنا بے سود ہے۔ دادا جی کہنے لگے، بیٹا ٹوکری کی طرف دیکھو۔ اب نوجوان کو پہلی بار احساس ہوا کہ ٹوکری پہلے سے بہت مختلف لگ رہی تھی۔ وہ پرانی اور گندی ٹوکری اندر باہر سے صاف ستھری ہو چکی تھی۔ دادا جی نے کہا، بیٹا ذرا دیکھو، کوئلوں سے سیاہ ہوئی ٹوکری بار بار پانی کے دھونے سے صاف ہو گئی۔ اسی طرح جب ہم تلاوت قرآن کریں تو چاہے اس کا ایک لفظ بھی نہ سمجھ پائیں، تلاوت ہمیں اندر اور باہر سے ایسے ہی پاک صاف کر دیتی ہے۔ یوں اللہ تعالی ہماری زندگی بدل دیتا ہے۔ قرآن پڑھا کریں، ہم بھی سب وہ ٹوکریاں ہیں جس میں سوراخ ہیں۔ عربی ہم میں سے کس کو آتی ہے؟ 100% میں سے شاید 30% لوگوں کو عربی آتی ہے، با ترجمہ سمجھ لیتے ہیں۔ کوشش کریں قرآن پڑھا کریں، ایسا کرنا ضائع اور بیکار نہیں جائے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔